بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مجرم کے جو ڈکیت بھی تھا اور کئی قتل بھی کر چکا تھا، پکڑا گیا۔ عدالت میں کیس چلا اور جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ پھانسی سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، تو اس کی خواہش کے مطابق اس کی ماں کو بلایا گیا۔ مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جب ماں اپنے بیٹے سے ملنے گئی تو بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ بیٹے نے ماں کے کان کو دانتوں سے زور سے کاٹنا شروع کر دیا۔ ماں چلانے لگی۔ بڑی مشکل سے ماں کو چھڑایا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگ بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھے اور اس ڈاکو سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس ڈاکو نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا۔ میں جب چھوٹا تھا تو بہت شرارتی تھا، اکثر لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، مگر میری ماں مجھے کچھ بھی نہ کہتی۔ ایک بار میں نے ایک پڑوسی کی کوئی چیز چرا لی۔ اس پڑوسی کو پتہ چل گیا۔ وہ شکایت لے کر میرے گھر آ گئے تو میری ماں نے بجائے مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا اور اس پڑوسی سے لڑنے لگی، اسے برا بھلا کہنے لگی۔ پڑوسی بیچارہ اپنی عزت بچا کے چلا گیا، حالانکہ میری ماں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے چوری کی ہے، مگر ماں نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہا اور میرا منہ ہاتھ دھلا کے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ بس اس دن سے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ پہلے میں چور بنا، پھر ڈکیت، پھر قاتل اور آج میں اس پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا، اور مجھے یہاں تک پہنچانے والی میری ماں ہے۔ اگر اس وقت مجھے سمجھایا جاتا کہ یہ کام حل ہے تو میں آج اس انجام کو نہ پہنچتا، اور آج جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو مجھے اسی قسم کی ہی مائیں نظر آتی ہیں۔ حد تو یہ کہ اسکول میں استاد بھی اگر کسی غلط حرکت پر ڈانٹتے تو فوراً گھر سے شکایت آ جاتی ہے، اور اسکول انتظامیہ کو تو فیسوں کی فکر بچوں کی تعلیم و تربیت سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بھی بچوں کو منہ پر انگلی رکھنے کے بجائے ٹیچرز کو منہ پر انگلی رکھنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اور مجھے یہ سب دیکھ کر خوف آتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں کس قسم کا معاشرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں پر رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔